پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم دوہم جماعت کے سائنس اول کے پہلے سبق ثقلی کشش میں موجود زمین کا ثقلی اسرا اس موضوع کو سمجھیں گے، جس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرا یعنی کیا، اسرا کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی جماعت میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ اسرا یعنی رفتار کی تبدیلی کی شرح کو اسرا کہتے ہیں، رفتار کی تبدیلی کی شرح کو اسرا کہتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال کے ذریعے یہ دیکھیں گے کہ کب کب اسرا پیدا ہوتا ہے۔ مثال، کسی موٹر گاڑی کا اپنی ساکن حالت سے حرکت کرنا، اس کی رفتار کو بڑھانا، اس کی رفتار کو کم کرنا اور اسے روکنا، ان تمام حالتوں میں اس موٹر گاڑی میں اسرا پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ موٹر گاڑی حرکت کرتی ہے تو اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے۔ جب اس کی رفتار کو بڑھایا جاتا ہے تب بھی اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے۔ جب اس کی رفتار کو کم کیا جاتا ہے تب بھی اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے، اور جب اسے روکا جاتا ہے تب بھی اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے۔ ان تمام حالتوں میں اس موٹر گاڑی کی رفتار تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ان تمام حالتوں میں اس میں اسرا پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم زمین کا ثقلی اسرا سمجھیں گے۔ زمین کا ثقلی اسرا کسے کہتے ہیں؟ زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے کسی جسم میں جو اسرا پیدا ہوتا ہے اسے زمین کا ثقلی اسرا کہتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک کسی جسم پر قوت نہیں لگائی جاتی وہ اپنی ساکن حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی جب کسی جسم پر قوت لگائی جاتی ہے تو اس میں حرکت ہوتی ہے، اور حرکت کی وجہ سے اس کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے، اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسرا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کسی جسم پر جب قوت لگائی جائے تو اس میں اسرا پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ قوت زمین کی ثقلی قوت ہوتی ہے تو وہ اسرا زمین کا ثقلی اسرا ہوتا ہے۔ زمین کا ثقلی اسرا جسے جی سے ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک سمتی مقدار ہے اور اس کی سمت زمین کے مرکز کی سمت ہوتی ہے۔ اب ہم سطح زمین پر اس جی کی قیمت کیا ہوتی ہے اسے سمجھیں گے۔ فرض کیجئے کہ ایم کمیت والا جسم سطح زمین پر موجود ہے، جس سے اس کا فاصلہ مرکز سے آر ہے۔ زمین کی کمیت ایم ہے۔ نیوٹن کے قانون کے مطابق ایم کمیت والی زمین کے مرکز سے فاصلہ آر پر کمیت ایم والے جسم پر ثقلی قوت ایف اور اس جسم کا اسرا جی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جسم سطح زمین پر ہے تو اس کی مخصوص کمیت رہے گی، اور اس کے مرکز سے زمین کے مرکز سے اس کا کچھ فاصلہ رہے گا، اور زمین کی بھی کمیت رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم زمین کی ثقلی اسرا معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں وہ ہم اب دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مساوات ہے، F برابر کیپٹل جی ضرب ایم اپون آر اسکوائر۔ یہ مساوات کس کی ہے؟ یہ مساوات نیوٹن کے کشش ثقل کے کائناتی قانون کی مساوات ہے۔
दूसरी मसावात F बराबर M ज़रब G है। ये मसावात किसकी है? ये मसावात वज़न या कुव्वत की है। अब हमारे पास कुव्वत की दो मसावातें आ गई। पहली मसावात जो कायनाती कानून की मसावात है और दूसरी मसावात जो वज़न या कुव्वत की मसावात है। अब इन दोनों मसावात की मदद से हम G की मसावात को अख़ज़ करेंगे। वो किस तरीके से? हम इन दोनों मसावात को मुतवाज़िन बताकर G की मसावात हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से G ज़रब M अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू G। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्मॉल m होने की वजह से वो दोनों कट जाएंगे और हमें मसावात मिलेगी कैपिटल G ज़रब M बटे R स्क्वायर बराबर G। ये मसावात हमें G की मिल गई है। अब यहाँ पर अगर जिस्म सतह ज़मीन पर है तो फासला R स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, यानी कैपिटल R ज़मीन का निस्फ़ क़ुतर है। इसका मतलब क्या? जब कोई जिस्म सतह ज़मीन पर होता है तो उसका ज़मीन से फासला ज़मीन के निस्फ़ क़ुतर के मसावी होता है। अब हमें मसावात मिल गई G बराबर कैपिटल G ज़रब कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर सतह ज़मीन पर G की कीमत हम ज़ैल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कीमतें हैं, जैसे कैपिटल M ज़मीन की कमियत 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम, ज़मीन का निस्फ़ क़ुतर 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर और आफाकी मुस्तकिल कैपिटल G बराबर 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इन तमाम कीमतों को G के ज़ाब्ते में रखने पर हमें G की कीमत हासिल हो सकती है। अब यहाँ पर हमने तमाम कीमतों को ज़ाब्ते में रख दिए और इसे हल करने के बाद हमें G की कीमत हासिल हो जाएगी, जो क्या होगी? G बराबर 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ज़मीन की सकली इसरा मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ज़मीन की सकली इसरा की कीमत 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़मीन का सकली इसरा कैसे मालूम करते हैं उसका ज़ाब्ता समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इस मौजू को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।